اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان مومن سے اس وقت تک خوف زدہ رہتا ہے جب تک وہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا رہے، لیکن جس وقت وہ انہیں یعنی نمازوں کو ضائع کرنے لگتا ہے تو شیطان کو جرأت ملتی ہے اور وہ اسے کبیرہ گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ جو چاہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہو تو وہ خدا پر بھروسہ رکھے۔ پرہیزگار شخص کی 2 رکعت نماز لاپرواہ شخص کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ صرف گناہوں سے پاکیزگی میں ہی پرہیزگاری ہے۔ جسے 3 خوبیاں عطا ہو جائیں وہ 3 چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ جو کچھ ملے اس پر راضی رہے، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے امید نہ رکھے، بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جنہوں نے نیکی کی ہے ان کے لیے نیکی ہے، اور مزید بھی ان کے چہروں پر نہ سیاہ دھبا ہوگا اور نہ ذلت کے آثار۔ یہ جنت والے ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو شخص محبت، خوف، شہوت اور غصے کے موقع پر اپنے نفس پر قابو رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم کی آگ پر حرام کر دے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عزت کی جائے تو نرمی سے پیش آؤ، اور اگر ذلیل ہونا چاہتے ہو تو سختی کرو۔ صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کی دوا کیا کرو۔ وہ لوگ جو لوگوں کی تعریف حد سے زیادہ کرتے ہیں ان کے منہ پر خاک ڈالو۔ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، ایسے بڑھاپے سے پہلے جو عقل کو کھو دینے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کی ان غلطیوں سے درگزر کیا ہے جن کے بارے میں صرف وسوسہ پیدا ہو یا دل میں اس کے کرنے کا خیال پیدا ہو، مگر اس کے مطابق نہ وہ عمل کریں اور نہ ہی بات۔ جس نے ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کیا اور بڑے کی بڑائی نہ پہچانی وہ ہم میں سے نہیں۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو زیادہ پایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور درست بنا دینے پر قادر ہیں۔ اگر کہیں گناہ ہو رہا ہو اور لوگ اسے برا نہ سمجھیں تو سب کو شریک گناہ سمجھا جائے گا۔ گناہ کم کرو، موت آسان ہو جائے گی، اور قرض کم لو، آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکو گے۔ جس نے مصیبت زدہ کو صبر دلایا اسے مصیبت زدہ جیسا ثواب ملے گا۔ اگر خود پسندی انسانی شکل میں ہوتی تو سب سے بدصورت انسان ہوتا۔ جب کوئی بندہ ذکر اور نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتا ہے جیسے لوگ اپنے گمشدہ شخص کی اپنے ہاں آمد پر خوش ہوتے ہیں۔ ہر عمل کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچنے کے لیے درمیان میں حجاب ہوتا ہے، مگر لا الہ الا اللہ اور باپ کی دعا بیٹے کے لیے دونوں کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ اپنے مردوں کی اچھی باتیں بیان کرو اور برائی سے زبان بند رکھا کرو۔ زنا مت کرو، سن لو، جس نے اپنی شرمگاہ محفوظ رکھی جنتی ہے۔ جب کوئی چیز تیرے نفس میں کھٹکے تو سمجھ لے کہ گناہ ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دے۔ تیرے گناہ کے لیے یہ کافی ہے کہ تو ہمیشہ جھگڑتا رہے۔ جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا،
کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہیں۔ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان کے دل میں جو فخر اور غرور پیدا ہوتا ہے وہ شیطان کی پھوک کا نتیجہ ہے۔ وہ دل میں ڈالتا ہے کہ تو سب سے بڑا ہے، سب تجھ سے چھوٹے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہے اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے۔ اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں۔ تو دیکھ اور پھر دیکھ، تیری نظر تھک کر واپس لوٹ آئے گی، لیکن تو اپنے پروردگار کی کسی بھی تخلیق میں کوئی جھول یعنی غلطی نہیں پا سکے گا۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ تیزی سے جھگڑنے لگا اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن کرتا ہے۔ گھروں میں رکھے قرآن پر جمی ہوئی دھول دل پر جمی ہوئی سیاہی کو ظاہر کرتی ہے۔ قلبی ذکر اللہ تعالیٰ سے بیگانہ نہیں ہونے دیتا۔ آگ بہت خطرناک ہے، مگر ایک آگ کوئلہ بناتی ہے، جبکہ ایک آگ کندن بنا دیتی ہے۔ یہ ہونا اللہ کی طرف سے لکھا ہوتا ہے۔ حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی تم یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی، لوگوں سے بہت مانگنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حاسد ہمیشہ بیمار رہتا ہے اگرچہ اس کا جسم صحیح اور تندرست نظر آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب لوگ نئے نئے گناہ کرتے ہیں تو نئی نئی بلاؤں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ انسان کا اپنے عیبوں سے لا علم ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔ جس طرح اپنے دشمن کو پہچاننے میں ہوشیار رہتے ہو، اسی طرح اپنے عیبوں کو جاننے میں بھی چالاک رہو۔ اس آدمی سے بڑھ کر جو اپنے نفس پر غالب آ کر اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے اور اپنے نفس کا مالک ہو جائے، اس سے زیادہ کوئی طاقتور اور بہادر نہیں۔ صاف رہنا مومن کی طبیعت اور غصے کو پی جانا اس کی عادت ہے۔ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے دینی بھائی کے بارے میں وہ بات کہو جسے اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے، اور بہتان یہ ہے کہ تم اپنے دینی بھائی کے بارے میں وہ بات کہو جو اس میں پائی ہی نہیں جاتی۔ عادتیں انسان پر غالب آ جاتی ہیں۔ جو شخص خلوت میں کسی بری چیز کا عادی ہوگا، جلوت میں اور لوگوں کے سامنے وہ بری عادت اس کو رسوا کر دے گی۔ جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ برائی سے روکے گا، اور جو تمہیں دشمن رکھے گا وہ تمہیں برائی پر ابھارے گا۔ اپنی آرزوؤں کو دل ہی میں مار ڈالو اور دلوں کو ان میں مرنے نہ دو۔ کمال کا ہوتا ہے وہ شخص
جو خود ٹوٹا ہوا ہو کر بھی دوسروں کو جوڑنے کا کام کرتا ہو۔ نہ جانے کتنے رشتے ختم کر دیے اس وہم نے کہ میں صحیح ہوں اور صرف میں ہی صحیح ہوں۔ ہو سکتا ہے جو اللہ نے تم سے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کر تمہیں دوبارہ وہ دے دیا جائے۔ سونے کے لیے صرف نیند ہی نہیں، آنکھوں کو سکون بھی درکار ہونا چاہیے۔ وقت کبھی تاثیر، کبھی تھکان اور کبھی امید پر گزر جاتا ہے۔ بدصورتی رویوں اور لہجوں میں ہوتی ہے، انسانوں میں نہیں۔ لبوں سے لفظ جھڑے، آنکھوں سے نمی نکلے، کسی طرح تو میرے دل سے بے دلی نکلے۔ میرے دل میں ایسا درد اٹھے، تیرا در ہی میری دوا بنے۔ چن لے اشک موتیوں کو، انہیں تسبیحوں میں پرو دے تو۔ مدہوش مجھ کو ہونے دے، مجھے ہوش اپنے کھونے دے۔ مجھے اپنے عشق کا لطف دے، میرا تن من غموں سے چور ہے۔ میں تیری رضا میں راضی ہوں، جو چیز میرے نصیب میں نہ ہو بس مجھے اس کی طلب میں کبھی مبتلا مت کرنا۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اگر اللہ کو پسند آ جائے تو وہ دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ بے بسی بھی کلام کرتی ہے، تم فقط بے حسی سے واقف ہو۔ ایسی تلاش و تجسس میں کھو گیا ہوں میں، اگر ہوں تو کیوں، جو ہوں تو کیا ہوں میں۔ وہ تو یعقوب تھے، روئے تھے جو 40 برس، ہم تو ایک رات میں تھک ہار کے سو جاتے ہیں۔ اپنی آغوش میں پالے ہیں پیغمبر اس نے، باعث فخر ہے عورت کے لیے ماں ہونا۔ اس قدر حساس ہونا موت ہے انسان کی، زندہ رہنے کے لیے کچھ بے حسی درکار ہے۔ ہم تیرے ہجر میں یوں زرد ہوئے جاتے ہیں، لوگ تکتے ہیں تو ہم درد ہوئے جاتے ہیں۔ عذاب قید نہیں، بندش نماز نہیں، ہمارے پاس تو ہجرت کا بھی جواز نہیں۔ یوں اہل طلب میں تھے مفادات کے 100 رنگ، 100 رنگ کی ایک بات اور ایک بات کے 100 رنگ۔ دانائی صرف انکسار ہے، معصومیت ہے، شفافیت ہے۔ جس کی انا زندہ ہے وہ معلم نہیں، جس کا غرور سر بلند ہے وہ طالب نہیں۔ جو اپنی بڑائی میں مبتلا رہتا ہے وہ بارگاہ الہی میں مطلوب نہیں رہتا۔ تمہاری عزت کا مول یہ ہے کہ تم اسے کسی کی زبان سے نہ باندھو۔ تمہاری قدر و قیمت تم خود طے کرو، لوگوں کی زبان کے ساتھ اسے مت باندھو کہ یہاں کسی نے زبان کھول کر چند الفاظ تمہارے خلاف کہیں، یہاں تم ان کی باتوں کی وجہ سے خود کو اداسیوں کی گہرائیوں میں لے گئے۔ عقل مند بنو۔ آدھی سے زیادہ دنیا میں تباہی پھیلا کر اور لوگوں کو ذہنی بیمار کرنے کے بعد اگر آپ چلے ہیں خدا کو یا رحمان پکارنے تو جائیں کر کے دیکھ لیں۔ ہمارا نصیب انسانوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے، اور یہ بھی اللہ کے احسانوں میں سے ایک احسان ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو آپ کی زندگی کے ہر شعبے سے برکت ختم ہونے لگتی ہے، پھر کچھ بھی کر کے سکون نہیں ملتا۔ آپ کے پسندیدہ کام بھی بوجھ بن جاتے ہیں۔ اس رب کی یاد ہماری زندگی میں سانس کا کردار ادا کرتی ہے، اور سانس، اس کے بغیر زندہ رہنا ممکن ہی نہیں۔ ایک لمبی سانس لیں، کھلی ہوا میں چہل قدمی کریں، اللہ کے ساتھ وقت گزاریں، اس کی محبت کو محسوس کریں، اس کی رحمتوں کو محسوس کریں۔ چھوڑیں دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگنا، بس اللہ کی محبت میں اس قدر کھو جائیں
کہ اس کے علاوہ آپ کو کچھ دکھائی ہی نہ دے۔ زندگی میں ایسے لمحے بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں جو اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جاتے ہیں۔ جواب بھلے ہی نہیں مل رہا ہوتا، لیکن یہ دل ہے، یہ بتا دیتا ہے۔ جب اللہ ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے، بہت زیادہ پرسکون۔ ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے وقت آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور بے شک وہ سن بھی رہا ہوتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اپنے بندے کا تڑپنا۔ کچھ بھی پریشان کرے تو دعا مانگا کرو، کیونکہ دعائیں اپنا راستہ بنا کر اللہ تک پہنچ ہی جایا کرتی ہیں۔ کبھی کبھی ہمارا صبر، ہمارا انتظار ہمیں بہت وسوسوں میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد رہنے والوں کو ان کے حصے کی خوشیاں مل رہی ہیں، اور ہم بس صرف تماشائی بن کر اپنی بے بسی کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ شاید ہمارے نصیب میں کوئی خوشی ہے ہی نہیں، لیکن یہ محض ہماری مختصر سی سوچ ہی ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کون سی خوشی کب دینی ہے اور کتنے صبر کے بعد دینی ہے۔ ہم اکثر اپنے اللہ سے پھول مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ پھول ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہیں، اور پھر وقت آنے پر وہ ہمیں پھولوں کا گلدستہ عطا کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ بہت محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے یہی مطلوب ہے کہ ہم اسے یاد کریں، ہم اس سے محبت کریں، ہم اسے بار بار آواز دیں، اس کے پاس جائیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے، ہم انسان اس کے پاس جاتے ہی تب ہیں جب دنیا ہمیں توڑ چکی ہوتی ہے، جب ہمارے اوپر کوئی مشکل ہوتی ہے۔ حقیقت میں وہ سب بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں۔ ورنہ تم دیکھو خوشی میں کون اللہ کو یاد کرتا ہے، بلکہ ہم تو سب سے زیادہ ناراض ہی اسے اپنی خوشی کے موقعوں پر کرتے ہیں۔ جس ماضی میں گناہ کیے تھے وہ تو اب ہاتھ سے نکل گیا، لیکن جس کی نافرمانی سے گناہ گناہ بنتا ہے، وہ خود کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور پھر الفاظ ندامت اور الفاظ رجوع استغفار کی صورت میں بھی خود ہی بتا دیے کہ انہیں فوراً زمانہ حال کی چلتی سانسوں میں کہہ دو، تاکہ تمہارا وہ مستقبل جو فی الحال اگر باقی ہے تو وہ تو کم سے کم پاک ہو جائے، وہ بھی گناہ سے آلودہ نہ ہو۔ انسان بے سکون اب اس لیے بھی ہے کہ اللہ سے فاصلے بڑھ گئے ہیں۔ عمل کا صحیح ہونا علم کے صحیح ہونے پر منحصر ہے۔ جب انسان حقیقت کا یقین پا لیتا ہے تو وہ بے یقینی کی کیفیت سے نکل آتا ہے۔ انسان اور اس کی روح کو کوئی چیز اتنا فائدہ اور ایسی خوشی نہیں دے سکتی جتنا یقین دیتا ہے۔ جب انسان یقین کھو دیتا ہے تو دراصل وہ سب کچھ کھو دیتا ہے۔ آزمائش بہت سے نقاب الٹ دیتی ہے، کہیں پارسائی کا، کہیں صبر کا، اور کہیں انسانی ہمدردی کا، کہیں اچھے اخلاق کا۔ کھوٹے کو کھرے سے الگ کرنے کا قدرت کا آزمودہ طریقہ یہی ہے۔ اتنا تو حوصلہ میرے جذبوں کو دے خدا، میں تلخی حیات کا شکوہ نہ کر سکوں۔ شبنم کی طرح گر کے خاموش ہی رہوں، خوشبو کی طرح درد کا چرچا نہ کروں۔ کبھی ممکن کبھی نہیں ممکن، ہر گھڑی خوشی نہیں ممکن۔ ہم نے یہ زندگی سے سیکھا ہے، سب ہے ممکن، سبھی نہیں ممکن۔ بعض اوقات سفر آپ کو ایسی شاہراہ پر لے جاتا ہے جو نقشے پر موجود نہیں ہوتی۔ چہرے کتاب کی طرح ہوتے ہیں
اور مزاج اس کے اوراق، ایک ایک صفحہ نئی نئی داستان لیے ہوتا ہے۔ نہ سمجھنے والے نہ سمجھو کو بآسانی سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن غلط سمجھنے والوں کو بالکل بھی نہیں سمجھایا جا سکتا۔ ہمیں صرف بولنا سکھایا جاتا ہے، حالانکہ سننا تو بولنے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ زندگی بڑی انوکھی ہے، کبھی گلزار سی، کبھی بیزار سی، کچھ تلخیاں، کچھ رویے، کچھ دن، کچھ لمحے ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ انسان بہت ہی سخت جان چیز ہے، جس بات کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، جب وہ حقیقت بن کر ٹوٹ پڑتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔